बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं चैनल आवाम के लिए। मैं हूँ सजाद सियाब। आज पहले रेगुलर वीलॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन व सामीन, अब तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो लाइक की, कमेंट की, मैं उन सब लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। तो नाज़रीन व सामीन, चलते हैं आज के वीलॉग वीडियो की तरफ, जिसमें सबसे पहले शुरू करते हैं पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में शानदार परफॉर्मेंस श्रीलंका के खिलाफ अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की शानदार परफॉर्मेंस के बदौलत पाकिस्तान अपना दूसरा मैच जीतने में कामयाब रहा। और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, दोनों की शानदार बल्लेबाजी रही। यकीनन सारी टीम और पूरी कौम को ये जीत मुबारक हो। नाज़रीन सामीन, इससे अगली खबर, सदर आरिफ अलवी एक बयान दिया उन्होंने, जो कि इंतहाई अहम तरीन बयान है मौजूदा आजकल की सूरत हाल के तनाज़र में। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज बहुत ही धमाकेदार किस्म का एक अनएक्सपेक्टेड किस्म का बयान दिया है, जो तफसील आपको मैं वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको जो भी हमारी जो टॉप स्टोरीज़ हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनकी तफसील वीडियो में आगे। इसके बाद नाज़रीन व सामीन, हुकूमत पंजाब का स्मोग की वजह से जो मुमकिन आगे, चूँकि आपको पता है कि नवंबर में पंजाब में स्मोग का जो इंडेक्स है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लाहौर में और दीगर शहरों में जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जिसे कहते हैं वो बढ़ जाती है। उस हवाले से पंजाब हुकूमत का पंजाब की निगरान हुकूमत का एक बड़ा ही अनोखा तरीन एक फ़ैसला सामने आया है। उसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। और इससे जो अगली खबर है वो ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की जो वतन वापसी है वो अब तकरीबन कंफर्म हो चुकी है कि उन्होंने अपना जो त्यारा है, खसूसी त्यारा बुक करवा लिया है, जो वहाँ से पहले सऊदी अरबिया, वहाँ से उम्रे की अदायगी के बाद वतन वापस पहुँचेंगे। इसके बाद नाज़रीन और ज़मीन, आपको पता है शेख रशीद गिरफ्तार हैं या किसके पास हैं, या उनको लापता कहा जाए, उनके हवाले से अदालत ने आज आरपीओ को 8 दिन की आखिरी मोहलत दी है कि 8 दिन के अंदर शेख रशीद को अदालत में पेश किया जाए। तो नाज़रीन व सामीन, ये जो लोकल न्यूज़, इनकी डिटेल्स में आपको बता दूं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, मायशी सूरत हाल, और फिर जो एक सियासी हवाले से जो बेअतबारी और क्या कहते हैं उसे, आप अगर इसको कहें कि एक डेड लॉक किसी सूरत हाल है, कोई गैर यकीनी सूरत हाल है, इससे निपटने के लिए और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो पॉलिटिशियंस हैं उनको और जो मुक़्तदर हल्के हैं, उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया कि इनको साथ बैठ के मुस्तकबिल के फ़ैसले करने होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का ये बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है जिस वक्त मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी और फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जेल में कैद अपनी काट रहे हैं। इस मौके पे एक पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई अहम तरीन सीनियर रहनुमा का ये बयान मैं समझता हूँ कि इंतहाई माकूल और बहुत ही मुनासिब बयान है कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान, आर्मी चीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और चीफ जस्टिस साहब को साथ बैठ के मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसले करने चाहिए। तो यकीनन ये एक बहुत ही अच्छा और एक काबिल कदर बयान है। इसको मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत तरीके से अगर लिया जाए तो वाकई में जब तक ये जो एक अजीब सी यकीनी या गैर यकीनी किसी सूरत हाल है पाकिस्तान में, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आपके पॉलिटिकल लीडरशिप
پلس آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بیٹھ کے سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے جب تک کوئی ایک فیصلہ نہیں کر لیتے کہ آگے ملک کیسے چلے گا، کس طرح چلے گا، آیا یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا کہ کسی کو پکڑ کے بند کر لیا، کسی کو جلا وطن کر دیا، کسی کے اوپر کیس بنا دیا، کسی کے اوپر الزام لگا دیا، یا پھر اس کے لیے کوئی میکینزم بنایا جائے گا، کوئی آگے آپ آنے والے دنوں میں کوئی جس طرح COD ایک ہوا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے درمیان میاں محمد نواز شریف کے درمیان اور جنرل پرویز مشرف اس وقت کے جو آمر تھے ان کے درمیان ایک COD چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا. اسی طرز کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے، پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں ان سے نکلنے کے لیے، تاکہ دنیا کو آپ کے اوپر اعتبار دنیا کا بحال ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی لازمی ہے کہ اس غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز مل کے بیٹھیں اور ایک فیصلہ کریں کہ آگے یہ ملک کیسے چلے گا. ناظرین و سامعین، اس کے بعد جو آپ کو میں نے پنجاب حکومت کا جو انوکھا فیصلہ آپ کو بتایا ہے، پنجاب حکومت نے سموک سے نپٹنے کے لیے یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے تجویز دی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کو، کہ آپ ہفتے میں ایک دن تمام تعلیمی ادارے، تمام جو پبلک ٹرانسپورٹ اور ہر قسم کی نقل و حرکت لاہور شہر میں بند کر دیں. بلکہ آپ اگر اس طرح کہیں کہ لاہور شہر کی زندگی اور جو پہیہ چلتا ہے، جو دکانیں کھلتی ہیں، جو سکول کھلے رہتے ہیں، مینس کہ سرکاری چھٹی کا اعلان، ہوم فرام دا ورک فرام دا ہوم، اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہوگا ایک دن. اب اس کی یہ ریکمنڈیشن تو آ گئی ہے، اس کو کابینہ میں اس کی اپروول کے بعد اس کو جو ابھی تک کی خبریں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بدھ کو جو اگلا جو آپ کا ویک شروع ہوئے گا، اس کا جو ایک تو یہ آپ کا کل ہے وینسڈے، لیکن جو اس کے بعد وینسڈے سے اگلا وینسڈے ہوگا، اس وینسڈے کو لاہور میں ہر طرح کے تعلیمی ادارے، ہر طرح کے سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر، ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں بند کر کے، ٹرانسپورٹ کو بند کر کے سموک کا تدارک کیا جائے گا. تو یہ آپ لوگ جو سن رہے ہیں، جو اس کے اوپر آپ بتائیں کہ کیا یہ سموک کے تدارک کے لیے ایک دن بند کر کے سموک کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس میں انوائرمنٹل جو پولوشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے یا نہیں، وہ وقت بتائے گا. لیکن میرے خیال میں کاروبار بند کر دینا، سب کچھ بند کر دینا، کسی بھی جو آپ کی کوئی قدرتی کوئی آپ کی آفت ہے، اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حل ہے. اس کے حل کے لیے آپ جو انڈسٹریز ہیں، جو زیادہ دھواں چھوڑنے والی جو انڈسٹریز ہیں، ان کو آپ پابند کریں، ان کی آپ کوئی جو بہتری ہے مشینیکل جو ان کی کنڈیشنز ہیں ان کو بہتر کریں. پھر جو پبلک ٹرانسپورٹس جو زیادہ دھواں چھوڑتی ہیں، جو اوور ڈیٹڈ ہوئی ہوئی ہیں، ان کو بند کریں. لیکن یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے کاروبار بند کر کے ایک سموک کا بہانہ بنا کے صرف پورے پاکستان میں صرف ایک لاہور میں آپ اس کو سنگل آؤٹ کر کے سارا کچھ بند کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مہنگائی کے دور میں، اس بے روزگاری کے دور میں، جب پہلے ہی لوگ اس مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں، لوگ بجلی کے بلات نہیں پے کر سکتے، لوگ یوٹیلیٹی بلز نہیں پے کر سکتے، تو اس صورتحال میں اگر آپ یہ سارا کچھ بند کر دیں گے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہتر اور کوئی پاپولر ڈیسیژن نہیں ہوگا. ناظرین و سامعین، اس کے بعد ہم چلتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کی طرف کہ دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے. تو ناظرین و سامعین، گزشتہ روز افغانستان میں زلزلے سے بے گھر افراد شدید پریشانی کے عالم میں 2000 سے زائد ابھی تک وہاں اموات ہو چکی ہیں، اور موسم انتہائی سرد. آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقوں میں سردی، اور نومبر کی آمد ہے، تو سردی کی جو شدت ہے اس میں بھی آگے اضافہ ہوگا، بلکہ ہو گیا ہے. تو وہاں پہ سردی کی وجہ سے اموات
زیادہ ہونے کا خدشہ بھی ہے اور لوگ شدید پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں۔ اقوام متحدہ نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں اقوام متحدہ نے کہا کہ 1700 خاندانوں کے تقریباً 12,000 سے زائد افراد اس زلزلے میں متاثر ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کو خاص کر جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو افغانستان کے ان بھائیوں کی یقیناً ان مشکل ترین حالات میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہاں پہ ریسکیو ٹیمیں جانی چاہیے، وہاں پہ میڈیکل کیمپس کے لیے ٹیمز تشکیل دی جانی چاہیے تاکہ ان کی بحالی ہو سکے اس مشکل وقت میں۔ اس کے علاوہ ناظرین و سامعین، اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے والے کے ہاتھ چومتے ہیں، یہ کہا ہے ایران کے سپریم لیڈر نے۔ کہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت بڑا بیان ہے اس وقت، انتہائی دلیرانہ بیان اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے والے کے ہاتھ چومتے ہیں۔ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ بھارت میں جو سکھ تنظیم ہے، علیحدگی پسند سکھ تنظیم، اس نے بھارت کو حماس کے طرز کے حملے کی دھمکی دے ڈالی ہے کہ ہمیں ہماری جو ہے نا علیحدہ ریاست کا ہمیں حق دیا جائے، نہیں تو پھر ہم جو حماس نے جس طرح اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے ہم اس طرح کا حملہ آپ کے اوپر کر سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ایک سنجیدہ ترین دھمکی ہے۔ بھارت کے ایوانوں میں اس دھمکی کے بعد ظاہر ہے ہلچل مچ گئی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جھڑپوں کا چوتھا روز، اس میں 787 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اب تک، اور 900 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ تو آگے جا کے یہ حالات مزید جو ورلڈ کا جو ایک پورا ایک اس وقت سینیریو بنا ہوا ہے اس میں یہ افیکٹ کرے گی۔ ظاہر ہے ہم جیسے ملک جو کہ آپ معاشی طور پہ آپ خود مختار نہیں ہیں تو یقیناً آگے پیٹرول کی پرائسز اس کی وجہ سے بڑھیں گی اور پھر دیگر جو مشکلات ہوں گی ان میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ یہ جنگ جو ہے اس میں فلسطین کو فتح نصیب ہو، اور جو اسرائیل کی جو جارحیت ہے، اسرائیل کا جو گھمنڈ ہے، اسرائیل کا جو وہ گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے، اللہ کرے کہ وہ چکنا چور ہو اور فلسطین کو اس میں فتح نصیب ہو۔ اسی کے ساتھ ناظرین و سامعین، آج کے ویلاگ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کومنٹس میں اپنے ہونے کا ضرور احساس دلائیے گا۔ آخر میں ایک دفعہ پھر جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔